عاقل بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر آپ کی صبح صبح کی دعاؤں کا۔ عاقل بھائی میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ میں پیشے سے ایک سرجن ہوں، اور جیسے میرے پاس ایک مریض آیا کل، جی، اور میں نے اس سے پہلے وضو کر کے مغرب کی نماز ادا کی تھی۔ اب وہ مریض کو بواسیر وغیرہ تھی، تو پھر میں نے اس کا چیک اپ بھی کیا اور پخانے کا راستہ بھی دیکھا۔ اوکے، پخانے کے راستے میں انگلی ڈال کے بھی چیک کیا، جسے PR ایگزامینیشن بولتے ہیں۔ جی، تو بہرحال وہ حصہ تو ہو گیا۔ اب میری وضو باقی رہے گی نہیں رہی، جیسے کہ پھر بعد میں عشاء کی اذان ہو گئی، میں نے کلینک میں ہی سوچا کہ میں عشاء کی نماز پڑھ کے نکل جاتا ہوں۔ تو بہرحال میں پھر دوبارہ وضو کری تھی، لیکن میرے دل میں خیال یہ آیا تھا ذہن میں، کیا میری مغرب کے بعد کی وضو برقرار رہے گی کہ PR ایگزامینیشن یا اس کو برآمہ دیکھنے کے بعد میری وضو ٹوٹ گئی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور TV جدہ، اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ ڈاکٹر صاحب ہیں، سرجن ہیں بھوپال میں، اور یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اگر شرمگاہ کو فار دا سیک آف چیک اپ دیکھا ہے یا اس میں انگلی ڈال کر اس کا معائنہ کیا ہے، تو ایسی صورت میں کیا میری وضو ٹوٹ جائے گی؟ بواسیر یا دوسری بیماریوں کا علاج کرنے کے سلسلے میں شرمگاہ کا چیک کرنا ڈاکٹروں کا کام ہے۔ وہ اپنے پیشے کی نزاکت اور اس مریض کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان تمام چیزوں کو عمل میں لاتے ہیں، لیکن سوال بڑا اہم ہے، کیا انگلی ڈالنے سے شرمگاہ میں وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ سب سے پہلے شیخ محمد بن صالح العثیمین کا فتویٰ بھی سناؤں گا، اور شیخ ابن باز مفتی مملکت سعودی عرب، جو سعودی عرب کے مفتی اعظم ہیں، ان سے بھی یہی سوال پوچھا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سماحت الشیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام۔ اذا كنت على طہارة، یہ ڈاکٹر ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں طہارت میں پاک ہوں، وضو کی ہوئی ہے، تلزم الامر الكشف على مريضة، اور میں ایسے ایک عورت کے جسم کی کا معائنہ کرتا ہوں، ينقض هذا الوضوء؟ تو کیا میری وضو ٹوٹ جائے گی؟ لا ما ينقض الوضوء، شیخ فرما رہے ہیں کہ نہیں، وضو آپ کی نہیں ٹوٹے گی۔ بعض العلماء يقول مسها بشهوة۔ اب بہت سارے علماء کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ شہوت کی نگاہ سے چھوئیں گے تو وضو ٹوٹ جائے گی۔ والصواب انه لا ينتقض، والصواب انه لا ينقض الوضوء، اگر شہوت کی نگاہ سے بھی آپ چھوتے ہیں تب بھی عورت کے جسم کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتی۔ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بعض النساء ثم صلى ولم يتوضأ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض زوجات کو، ہماری امہات المومنین کا، آپ نے بوسہ بھی لیا ہے، چھوا بھی ہے، اور آپ نے وضو نہیں کی۔ أما قوله تعالى أو لامستم النساء، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولامستم النساء، سورہ النساء آیت نمبر 43 میں، الجماع، فالمراد به الجماع، تو یہاں لامستم النساء سے مراد جماع ہے۔ وقراءة أخرى أو لمستم، هذا كناية عن الجماع. هذا معناها الجماع۔ أما لو قدر أنه لمس بعض جسدها فتلذذ بذلك، ایسی صورت میں اگر کوئی جسم کا حصہ آپ چھو لیتے ہیں تو اس پہ وضو نہ ٹوٹتا نہیں ہے، فلا ينتقض الوضوء فلا ينقض الوضوء إلا إذا مس الفرج، اذا لم مس الفرج، اور اس میں سے پھر کوئی چیز نکل جائے۔ تو جب آپ نے شرمگاہ میں انگلی ڈالی اور شرمگاہ میں انگلی ڈالنے کے بعد کوئی چیز نکل جائے تو ایسی صورت میں ينقض الوضوء۔ مس الفرج، القبول أو الدبر من المرأة أو من نفسه، انتقض الوضوء. انتقد الوضوء، تو شیخ فرما رہے ہیں کہ چاہے عورت مریضہ ہو یا مرد مریض ہو، اگر آپ نے انگلی ڈالی ہے اور رطوبت یا اندر سے کوئی چیز نکل گئی ہے، مزی منی نکل گئی ہے، تو ایسی صورت میں ينقض الوضوء، اس کی وضو ٹوٹے گی، وہ جو کہ جس کے جسم میں آپ نے انگلی ڈالی ہے۔ أما إذا مس غير ذلك، مس رأسها، یہاں چونکہ آپ نے تو اس کو اس کے جسم کو چھوا ہے، دیکھیے مجرد
پیشاب پخانے کو چھونے سے شیخ فرماتے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹتی۔ اسی طرح سے شیخ محمد بن صالح العثیمین سے بھی ڈاکٹر ہی پوچھ رہے ہیں۔ يقول ويذكر فضيلة الشيخ بأنه طبيب يقوم بمعالجة النساء بمعالجة النساء، آپ جیسا ڈاکٹر ہے اور وہ عورتوں کو کشف ان کو دیکھتا ہے۔ وذلك للكشف على النبض، ويقول لقد سمعت من بعض الناس بأن بہت سے لوگوں سے یہ سنا ہے، ينقض الوضوء، بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وضو ٹوٹ جاتی ہے، ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ وجهوني بعمل هذا مأجوري۔ نعم، الشيء الأول سب سے پہلی بنیادی چیز تو یہ ہے مباشرة المرأة مباشرت المرأة لمعالجتها، لمعالجتها، ایک عورت کے علاج و معالجے کے لیے اس کا چیک اپ کرنا یا اس تک پہنچنا یا اس تک رسائی کرنا۔ هذا إن كان الرجل يحس بالشهوة ایک ایسا شخص جو کہ اپنی شہوت پر قابو نہیں رکھ سکتا اور وہ مرد ہے، عند مس المرأة فإنه يحرم عليه أن يمسها، تو ایسی صورت میں اگر وہ شہوت پر اپنے قابو نہیں رکھ سکتا اور فتنے میں پڑنے کا خدشہ ہے تو پھر اس پر جائز نہیں ہے کہ وہ عورت کے جسم سے اس کے جسم کو چھوئے، بلکہ وہ بچے اس سے، لأنها أجنبية منه، لأنها أجنبية منها، وہ اجنبی عورت ہے، ولأن مس النساء بشهوة من دواعي الفاحشة۔ تو ایسی صورت میں آپ اگر فحش کام کے لیے آپ شیطان آپ کو مائل کر دیتا ہے یا مجبور کر دیتا ہے تو آپ اس سے بچیں، یہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے۔ فالواجب عليه إذا حس بذلك أن يتوقف، آپ ڈیورنگ دس پروسیس اگر آپ یہ محسوس کریں کہ شیطان اکسا رہا ہے آپ کو تو آپ توبہ کریں، استغفار پڑھیں اور رک جائیں۔ وكذلك إذا علم من نفسه أنه قوي الشهوة وأن شهوته تتحرك عند أدنى ملامسة للمرأة، ایسی صورت میں جب کہ آپ شہوت عورت کو دیکھ کر، عورت کے جسم کو دیکھ کر آپ کے اندر شہوت پیدا ہو جاتی ہو اور آپ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہو، فإن الواجب عليه الكف عن هذا، واجب علیک، تو آپ پر یہ واجب ہے کہ آپ اس سے بچ جائیں، رک جائیں اور عورت کو نہ چھوئیں۔ أما إذا كان لا تتحرك شهوته، اور ایسی صورت اگر ہے کہ آپ کی شہوت پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور آپ متاثر نہیں ہوتے، پروفیشنل ڈاکٹرز جو ہے نا وہ الحمدللہ ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ ایسے ڈاکٹروں کی اضافہ فرمائے ان کی تعداد میں، ولا يبالي بمس المرأة ويمسها وكأنه يمس الرجل، وہ عورت کو بھی اگر چھوتے ہیں تو ان کا معنی وہ ایسے متاثر نہیں ہوتے بلکہ وہ ایسے ہی کر رہے چھو رہے ہوتے ہیں جیسے کہ مرد کو چھو رہے ہوتے ہیں۔ أو المرأة جسم تو جسم ہے، چاہے وہ عورت کا ہو یا مرد کا ہو، تو ان کی شہوت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ بہت ہی ٹرینڈ اور بہت ہائیلی کوالیفائڈ اور ہائیلی ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ڈاکٹر کے پیشے کی عزت اور احترام کا خیال رکھتے ہیں، وہ لوگ جو کہ اس کو شہوت سے لوگوں کے جسموں کے ساتھ کھیلتے ہیں، تو انہیں تو ڈاکٹری کے پیشے کی بھی یہ بے حرمتی کرتے ہیں۔ من بناته فلا حرج عليه عند الضرورة، فلا حرج علیہ، تو جیسے آپ نے کہا کہ عند الضرورہ اس پر کشف کرنے میں، اس کو اس کی علاج و معالجے کے لیے چھونے میں کوئی حرج نہیں، بل لا حرج عليه أن يمس كل ما تدعو الحاجة إليه۔ آپ کسی بھی چیز کو چھو سکتے ہیں جس کی ضرورت محسوس ہوتی ہو۔ أما الوجه الثاني فهو نقض الوضوء بمس المرأة، تو نقض الوضوء، عورت کے صرف چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ فنقول إن مس المرأة لا ينقض الوضوء بكل حال، لا ينقض الوضوء، شیخ فرما رہے ہیں کہ عورت کے جسم کو چھونے سے، صرف عورت کے چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کسی بھی طرح سے، صرف چھونے سے بات کی جا رہی ہے۔ حتى لو مس الرجل امرأته لشهوة، حتی لو مس المرأة، عورت کو شہوت کی نگاہ سے چھونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ أو باشرها لشهوة، او باشرها لشہوہ، آپ نے اگر شہوت سے اس کے قریب بھی چلے گئے ہیں، مباشرت بھی کر لیے، لیکن
فإن وضوءه لا ينتقض لا ينتقد يخرج منه مذي أو مني. یہاں اس وقت تک منی اور مزی جب تک نہیں نکل جاتی تب تک کہ وضو نہیں ٹوٹتا. وإن خرج منه مني وجب عليه الغسل. فإذا خرج منه المنی، جب شرمگاہ سے منی نکل جاتی ہے تب اس وقت وضو ٹوٹتا ہے، منی نکلے یا مزی نکلے. جزاكم الله خير. تو خلاصہ کلام یہ ہوا میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، کہ عورتیں جو مردوں سے چیک اپ کراتی ہیں اور وہ ان کی شرمگاہوں کو دیکھتے ہیں، تو یہ ڈاکٹر شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ ڈاکٹروں کے لیے جائز ہے، بہتر یہ ہے کہ عورت عورت کے جسم کو دیکھے، مرد مرد کے جسم کو دیکھے. لیکن اگر مرد عورت کے جسم کو دیکھتا ہے اور اس کی ضرورت ہے تو پھر وہ جو ہائیلی ٹرینڈ اور پروفیشنل ڈاکٹر ہیں نا، جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو وہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ عورت کہ جب اس کی شہوت اس کو اکسانے لگے تو رک جائے. اور وضو پر بہرحال وضو پر اس لیے اثر نہیں پڑتا. دیکھیے گندگی کو چھونے سے، پیشاب پخانے کو چھونے سے آپ پر کوئی اثر نہیں پڑتا. آپ نے اگر پیشاب کو چھو لیا ہے، گندگی کو چھو لیا ہے تو آپ کی وضو نہیں ہے. شیخ ابن باز نے فرمایا کہ پھر آپ ہاتھ کو دھو لیں اور گندگی کا جو ازالہ جو لگا ہوا ہے گندگی، اس سے آپ اپنے آپ کو پاک کر لیں. لیکن وضو کا ٹوٹنا، وضو کے جو نواقض الوضو ہیں اس میں یہ عمل ثابت نہیں ہے. وضو کے ٹوٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ان اشیاء کا وجود ہو جو کہ نواقض الوضو میں سے ہے. تو خلاصہ کلام میرے خیال سے یہ وضاحت ہو گئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام میں برکت عطا فرمائے. آپ کا کام بھی دراصل میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کی خدمت کا کام ہے، جیسے کہ ہم کر رہے ہیں. اور آپ ایک ایسے کام سے منسلک ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے بہت آپ کو اس سے کائنڈ آف سورس آف انکم بھی بہت اچھی ہے. تو آپ جو بھی ڈاکٹرز مجھے دیکھ رہے ہیں، تو کیا آپ اس چینل کی اگر ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو جوائن ممبرشپ کے ذریعے اس کی اسکیم کے حصے بن جائیے اور آپ اپنی سپورٹ دے کر اس چینل کو بھی مستحکم کیجیے تاکہ ہم اور آپ مل کر لوگوں کی بیماریوں کا، ہر طرح کی بیماریوں کا علاج کر سکیں اور انہیں ان کی علمی پیاس بھی بجھا سکیں اور ان کی بیماریوں کا آپ علاج کر سکیں جو کہ جسمانی بیماری ہوا کرتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چینل کو فروغ دے اور آپ جیسے ڈاکٹرز ہیں یا انجینئرز ہیں، وہ بزنس مین جو کہ اس چینل سے جڑے ہوئے ہیں، ان تمام سے گزارش ہے کہ اس چینل کی جوائن ممبرشپ اختیار کر لیجئے اور اس کے صدقہ جاریہ کا حصہ بن جائیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.